عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچی و پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح روشنی کی طرح سچا ثابت ہو جاتا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ غیر ہرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے پاس آنے سے پہلے کئی راتیں وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان ایام کے لیے زاد راہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی ہی مدت کے لیے پھر زاد راہ ساتھ لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ غیر ہرا ہی میں تھے کہ آپ پر حق وہی آ گیا۔ فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آیا، اس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں قاری نہیں، پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے مجھے پکڑ کر اتنی شدت سے دبایا جس سے مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوسری دفعہ خوب دبایا، مجھے اس بات بھی کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبایا اور اس بار بھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا، اس انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے آپ کا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا۔ آپ خدیجہ کے پاس تشریف لائے، وہ فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا حتیٰ کہ آپ کا خوف جاتا رہا۔ تو آپ نے خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ خدیجہ نے عرض کیا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، راست گو ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستگیر کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ افراد کی اعانت کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے ان سے کہا میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ کچھ اسے بتا دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی نام ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وہی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مجھے نکال دیں گی؟ اس نے کہا ہاں، جب کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ پھر وقع جلد ہی وفات پا گئے اور کچھ عرصہ کے لیے وہی رک گئی۔